الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو واقعہ میں آج سنا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑے سرجن ہیں یہاں سعودی عرب میں، ڈاکٹر خالد الجبیر۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ ہارٹ سرجن ہیں، ہارٹ سرجری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک نرس جو کہ غیر مسلم تھی، ایک دن کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دل گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں اور بعض دل روشن ہوتے ہیں۔ تو میں تو آپ کے ساتھ آپریشن میں شریک ہوتی ہوں، ہم نے تو دیکھا سب کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کا بھی دل کالا نظر نہیں آیا ہے، روشن نظر نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ ایک نوجوان کو لایا گیا، اس کے دل کی کوئی اس کو ایسی تکلیف تھی، ایسی بیماری تھی، اس کے دل کا آپریشن کرنا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو سرجن ہوتا ہے وہ تو آخر میں آتا ہے نا، تو پہلے اس کو آپریشن تھیٹر میں بے ہوش وغیرہ کر دیتے ہیں اور ساری تیاریاں کرنے کے بعد سرجن کو بلاتے ہیں۔ تو سرجن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ فرما رہے ہیں کہ جب میں گیا تو جب میں آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میں آپریشن تھیٹر میں نہیں بلکہ جیسے کسی مسجد میں آ گیا ہوں۔ حالانکہ میں ہمیشہ وہاں آپریشن کرتا ہوں، لیکن اس دن عجیب انوارات تھے۔ آپریشن تھیٹر نہیں لگ رہا تھا بلکہ بڑی پر انوار جگہ لگ رہی تھی، جیسے بہت ہی انوارات ہیں، جیسے رحمت کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہو، اس طرح کہنے لگے کہ اور وہی نرس مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نوجوان ہے نا، اس میں کچھ ہے۔ کیونکہ جب سے اس نوجوان کو یہاں لایا گیا ہے تو ایک عجیب نورانیت اور طمانینت اور سکینت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نرس کو جواب بھی دلوانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، خود محسوس کر لے کہ دل کی نورانیت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی بات اس نے بھی کہی، جو بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر تھے وہ تو مسلمان تھے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نوجوان جو ہے آپریشن اس کا ہم نے کر دیا، 4 دن اسپتال میں رہا، اور میں اس امید میں رہا کہ یہ میری دعوت کرے گا، کیونکہ عربوں میں رواج ہے کہ جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو پیشنٹ جو ہے بعد میں اس کی دعوت ضرور کرتا ہے۔ یہ اچھا رواج ہے، ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس نوجوان نے، اس پیشنٹ نے میری دعوت نہیں کی۔ تو میں تو دعوت اس لیے اس کے یہاں جانا چاہ رہا تھا، اس کی دعوت پہ، کہ اس کے احوال کچھ معلوم ہو کہ اس میں اتنی نورانیت کیوں ہے اس نوجوان میں۔ کہنے لیکن اس نے دعوت نہیں کی۔ لیکن کیا ہوا، چند مہینے بعد میں ایک مسجد میں داخل ہوا، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ تو کہہ رہے میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو یہ تو وہی نوجوان ہے۔ میں نے کہا بھائی واہ، آج موقع مل جائے گا اس سے کچھ پوچھنے کا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج چلو کہیں چائے وائے پی لیتے ہیں ساتھ۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کو دانتوں کی کچھ تکلیف ہے، ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، وہاں جانا ہے، لہٰذا آپ کی چائے کی دعوت جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ کہنے لگے بہرحال اس نے معذرت کر لی۔ تو یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کہنے کچھ دن بعد اس کا فون آیا میرے پاس، کچھ دواؤں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جو فلاں دعائیں دی تھیں وہ استعمال کروں یا ان کا استعمال موقوف کر دوں۔ کہہ رہے میں نے کہا کہ او بھائی تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کچھ ضروری باتیں سمجھانی ہیں۔ کہنے بہانے سے میں نے اس کو بلا لیا۔ اور بلانے کے بعد میں نے جیسے ہی وہ آیا، کہنے میں نے جو ہے اپنے کلینک کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ بھائی سچ سچ بتاؤ، اپنے کچھ اعمال اور تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیا اعمال؟ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرے کوئی خاص اعمال نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ کچھ تو ہے۔ اس نے کہا بس والدہ کی دعائیں ہیں۔ تو کہہ رہے میں نے کہا کہ بھئی والدات یعنی مائیں تو سب کی دعائیں کرتی ہیں، تو کوئی خاص بات بتاؤ، تم اپنا عمل بتاؤ، تم والدہ کا عمل بتا رہے ہو، اپنا عمل بتاؤ۔ کہ اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایک بات ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہو مجھ پہ، اور وہ یہ ہے کہ میں مدرس بھی ہوں۔ جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس
بے نمازی ہیں اور دین سے دور ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ ہر جمعرات کو میں پلاؤ تیار کرتا ہوں، رز جسے کہتے ہیں نا، رز. تو میں ان کے لیے بہترین قسم کا پلاؤ تیار کرتا ہوں اور ان کی دعوت کرتا ہوں، اور اس طرح ان کو اپنے سے قریب کرتا ہوں، اس طرح کہ ان کو پھر غیر محسوس طریقے سے ان کو دعوت دیتا ہوں، یہاں تک کہ بہت قریب ہو جاتے ہیں اور نمازی بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، صالحین بن جاتے ہیں. تو بس یہی میں سمجھتا ہوں، شاید کیونکہ ہر جمعرات کو میں یہ کام کرتا ہوں تو شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کی وجہ سے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا ہو. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں یہ سب کچھ؟ تو کہہ رہے میں نے اس کو بتایا کہ جب تمہیں آپریشن تھیٹر میں لایا گیا تھا تو ہم سب نے ایسے انوارات محسوس کیے کہ جیسے آپریشن تھیٹر جو ہے انوارات سے بھر گیا اور رحمت کے فرشتوں نے جیسے گھیر لیا ہو. تو کہنے لگے وہ یہ بات سن کر اتنا رویا، کہنے لگا مجھ جیسا حقیر و گناہ گار آدمی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم. تو یہ یاد رکھیں، جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی نظر اپنے اعمال پہ نہیں ہوتی. اسی لیے اس نوجوان کی نظر اپنے اعمال پہ نہیں تھی، اس کی نظر بس اللہ کی رحمت پہ تھی، اللہ کے کرم پہ تھی. تو یاد رکھو، جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ان کا شکر تو ادا کرو، ان کو مانو بھی کہ اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی. اللہ کے جتنے احسانات ہیں سب کو تسلیم کرو، دل سے بھی اقرار کرو، زبان سے بھی، لیکن اس کو اپنی قابلیت نہ سمجھو. تو میرے دوستو، دل جو سیاہ ہوتا ہے نا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس سیاہی سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست مراد ہے. گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ جب کسی فاسق و فاجر کے ساتھ بیٹھیں گے نا، تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ آپ کا دل بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوگا. آپ کو گھبراہٹ سی ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا آپ کے دل کو. اور جب آپ کسی تقوی والے کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی صالح انسان کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ کو ایک طمأنینت، سکون، اطمینان نصیب ہوگا. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ جو دل روشن ہے ایمان سے اور تقوی سے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی نورانیت محسوس ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.